عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں ہی عشق ہیں۔ اصل میں عشق حقیقی اور عشق مجازی میں فرق ہے تو صرف زمین اور آسمان کے درمیان جتنا۔ معروف صوفی سید مختار نقوی کا کہنا ہے کہ عشق مجازی رقیب سے نفرت سکھاتا ہے، جبکہ عشق حقیقی میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو سراپا عشق ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ درویشوں کی محفل میں سبھی رقیب ہوتے ہیں۔ عشق کے مفہوم کو وضع کرنے کے لیے تصوف کا سہارا لیا گیا ہے۔ عشق کی وضاحت پر سب سے زیادہ علمی کام اب تک صوفیہ نے ہی کیا۔ دوسرے لفظوں میں کسی ایک بنی نوع انسان کے لیے آپ کو اس کی خواہش کے مطابق ڈھال لینا یا وقف کر دینا عشق مجازی کہلاتا ہے۔ سید مختار نقوی خانپور اور ہری پور کے درمیان 29 نومبر 1961 کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1971 میں راولپنڈی میں سکونت اختیار کی۔ سید مختار نقوی اپنے دادا سید باغ حسین نقوی سے بہت پیار کرتے تھے، جہاں سے آپ نے دینی تعلیمات اور قرآن کی تفسیر کو باقاعدگی سے پڑھنا شروع کیا۔ آپ کے دادا نے دینی تعلیمات کے ذریعے کئی ہندوؤں کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری کروایا اور انہیں مسلمان کیا، اور دین کی اسی طلب نے سید مختار نقوی کو حق کا راستہ دکھایا اور اسی مشن کے لیے مشعل راہ بنے۔ کیسے ہیں شاہ صاحب آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سننے والے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ٹھیک ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج کا ہمارا پروگرام کافی خاص ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ آج ایک روحانی شخصیت موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو شاہ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، زندگی کے وہ مختلف ادوار جو آپ عبور کرتے ہوئے آج ایک روحانی شخصیت کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہاں، میں اپنے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، فقط اتنا کہتا ہوں کہ اس زندگی کے سفر میں چلتے چلتے کہیں اطلاع ملی ہے مجھے، اطلاع دینے والے نے اطلاع دی ہے کہ تیری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، اور زندگی کی جنگ صرف اپنے لیے نہیں ہے۔ زندگی وہی اچھی ہوتی ہے جب کسی کے لیے جنگ، ان کے مستقبل کے لیے جنگ لڑی جائے، اور وہ جنگ ہے ہی کیا؟ اب اس جنگ کا بھی پتہ کرنا ہے کہ وہ جنگ کیسے لڑنی ہے، یعنی کہ اپنی خواہشات کو اپنے اندر دبا کے کسی کی خوشی کے لیے اپنی زندگی کو آگے گامزن رکھنا، کسی کے بڑھنے کے لیے اپنے سوچوں کو اس میں مرکز میں رکھنا۔ تو مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، ہاں فقط اتنا ضرور ہو گیا ہے کہ وہاں سے عمر چلتی چلتی اب اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں۔ جہاں کوئی بہت ساری اچھائی کی بات ہے تو وہ مجھے نہیں معلوم۔ شاہ صاحب، آپ کی شخصیت کا ایک پہلو جو ہے وہ تصوف ہے، آپ عشق حقیقی اور عشق مجازی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نشین، وہ اشفاق بابا سے کسی نے یہ عرض کی کہ یہ بتائیں کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کیا ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے بابا جی سے پوچھا، تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میرے بابا جی فرماتے ہیں کہ گون و گن دنیا میں کسی ایک شخصیت کے سامنے اپنی میں کو ختم کر دینے کا نام عشق مجازی ہے، اور وہاں سے خیر اگر پڑ جائے آپ کے باطن میں تو پلٹ کے معاشرے میں آئے تو تمام مخلوق خدا کے سامنے، انسانوں کے سامنے اپنی میں کو مٹا دینے کا نام عشق حقیقی ہے۔ جیسے جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن میں نے راستہ اللہ تک پہنچنے کا مخلوق خدا سے محبت کا راستہ چنا ہے۔ بہترین۔ آپ کا تعلق شوبز سے بھی رہا ہے اور کافی ٹائم آپ شوبز میں ریڈیو، فلم اور ٹی وی پر بھی کام کر چکے ہیں، پھر ایسا اچانک کیا ہوا کہ آپ کی زندگی نے اتنا بڑا ٹرن لیا، یکسر تبدیل ہو گئی آپ کی زندگی؟ نہیں، دراصل لوگوں کی نگاہوں سے ٹرن محسوس ہوتا ہے، اپنے ہاں سے نہیں ہوتا، چونکہ خدا کی جو رضا ہوتی ہے وہ آپ کی دنیا میں آنے کے ساتھ ہی وہ معاملات چلنے شروع ہو جاتے ہیں جو خدا کا اس بندے کے بارے میں کچھ ایسی بات اس سے جو اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو مجھے پہلے بھی کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی اور نہ آج ہو رہی ہے، وہ زندگی اسی طرح چل رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے سے بھی کہا کہ مجھے تو ویسا ہی لگ رہا ہے، ہاں فقط یہ ہے کہ تب تو کچھ پہناوا اور تھا، وہ شعبہ اور تھا،
اب تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی ہے لیکن لوگ بھی وہی ہیں اور میں بھی وہی ہوں. کچھ تو تبدیل ہوا ہوگا. ہاں کچھ چہرے پہ داڑھی آ گئی ہے, یہ تبدیل ہو گئے, کلین یہ شیو تبدیل ہو گیا ہے. لوگ آپ کے پاس جب آتے ہیں تو ان کا کیا جو ہے مقصد ہوتا ہے, وہ کون سا فیض آپ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نشین, یہ جو سارے ہیں نا لوگ, یہ دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں. انہوں نے گاڑیاں حاصل کر لی ہیں, بنگلے حاصل کر لیے ہیں, اور لیکن وہ دل کا سکون نہیں حاصل کر سکے. دل کا سکون فقط اللہ والوں کی محفل ہے. اور آتے ہیں شب و روز میرے پاس آتے ہیں, خواتین بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں جو میرے چاہنے والے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ انہیں ان کی اندر جو ان کی زندگی چھپی ہوئی ہے نا, اس کی طرف سے انہیں میں روشناس کراؤں, ان کو پتہ بتاؤں جو خدا کی طرف سے کوئی تھوڑی بہت ہی مجھے سمجھ ہے. کبھی میں بھی کسی بابا کے پاس گیا تھا, ان کا نام سید انکسار حسین بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ, 3 سال پہلے وہ حق ہو چکے ہیں. مجھے بھی انہوں نے راستہ دیا, میرے اندر کے انسان کو انہوں نے تلاش کیا. وہ جو وصف, وہ جو کام مجھے وہ سکھا دے گئے محبت کا, وہ آج میں لوگوں کے ساتھ وہی رویہ رکھ رہا ہوں جو رویہ میرے مرشد بادشاہ نے کیا تھا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جس انسان کو اپنے اندر کے انسان کی کوئی جانکاری نہیں ہے, اسے نہیں پتہ کہ وہ کتنا بڑا انسان ہے, اور وہ دوسرے ٹریک پہ چل رہا ہے, حقیقی ٹریک پہ نہیں چل رہا ہے, تو کہیں خدا فضل کرتا ہے تو میں پہچان کروانے کی کوشش کرتا ہوں, نہیں بندے تم ایسے نہیں, تم ایسے ہو. شاہ جی, ہر انسان کا مقصد زندگی کا مختلف ہوتا ہے. کسی کے لیے شہرت حاصل کرنا ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے, کسی کے لیے پیسہ حاصل کرنا بھی. ایک روحانی شخصیت جو تصوف پرسنالٹی آپ جسے کہیں, اس کے لیے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہاں, یہ زندگی کا جو مقصد ہے نا, کہ جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں, میرے خیال میں یہ سوال وہاں اچھا ہوگا اور جواب بھی وہیں اچھا ہوگا. بالکل, کیا چلتے ہیں. بسم اللہ, آئیے چلیں. آئیے. شاہ جی, آپ کے ساتھ بڑی سحر انگیز گفتگو رہی. یہ بتائیں کہ شب و روز کیسے گزر رہے ہیں, اس کے علاوہ جو آپ کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ کرنے کو تو کچھ نہیں ہے نوشین, لیکن میں اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہوں. میری زندگی جیسی بھی گزر رہی ہے, شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے مالک کا, کہ اس نے مجھ پہ فضل کیا ہوا ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی, سکھ نو چلے پاواں. تو بہت خوبصورت زندگی, اور کچھ تو آپ اور پبلک دیکھ بھی سکتی کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے. نہیں, آپ جو ہے اپنی روحانی تعلیمات, لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, اس کے بعد جب گھر میں آپ کے لیے جو پرسنل ٹائم بچتا ہے, میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ ایسے کوئی آپ کے مشاغل, کچھ شوق؟ ہاں, مشاغل تو یہ ہے کہ کبھی کوئی اچھی کتاب پڑھ لیتا ہوں. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین دوستی جو زندگی میں ہوتی ہے وہ کتاب سے ہوتی ہے, کیونکہ کتاب بولتی ہے. اور جو صاحب کتاب, جو اس کتاب کو لکھنے والا ہوتا ہے, کہ اسی کتاب کی جب گلیوں میں, شہروں میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں اس تعلیمات میں, ان لائنوں میں, ان الفاظوں میں, تو پھر اس جو گزری ہوئی شخصیت ہوتی ہے جو اس نے کتاب لکھی ہے, اس سے بھی ملاقات ہوتی ہے, اور اپنی زندگی بھی جو ہے اس کتاب کے اندر نظر آتی ہے, اپنا کردار بھی نظر آتا ہے. کس کو زیادہ پڑھتے ہیں؟ میں نے ابن عربی کو بھی بہت زیادہ پڑھا, جلال الدین رومی کو پڑھا, اقبال صاحب کو پڑھا, بلے شاہ کو پڑھا, وارث شاہ سرکار کو پڑھا, اسی طرح معین الدین چشتی, جتنے بھی صوفیاں ہیں ان کو میں نے پڑھا. صوفیہ کلام. ہاں جی, تو تقریباً سب کا ہی مطالعہ کیا تھوڑا تھوڑا, جتنے میری زیادہ آپ کو کس نے انسپائر کیا؟ ایکچولی یہ تصویریں بہت ساری ہیں, لیکن ان میں رنگ ایک ہے, شخصیات بہت ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عثمان ہارونی, ان کے شاگرد جو تھے یہ خواجہ معین الدین چشتی. خواجہ معین الدین چشتی کے شاگرد جو ہیں وہ ہیں بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو آگے مرید جو ان کے شاگرد ہیں روحانی, وہ ہیں بابا فرید مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ. بابا فرید مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے جو روحانی شاگرد ہیں وہ جو ہے نظام الدین اولیاء, اور نظام الدین اولیاء کے جو روحانی شاگرد ہیں, فرزند ہیں, وہ ہے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان کی ایک ہی روحانی لڑی ہے. اور اسی طرح باقی جو اولیاء اللہ ہیں, چہرے مختلف ہیں,
انداز بیاں مختلف ہے، لیکن رنگ ایک ہی ہے جو در رسول سے جاری ہوتا ہے، کیونکہ تب تک عشق نہیں ہو سکتا جب تک آپ ذات رسول کے ساتھ محبت نہ کریں، ان کے ساتھ عشق نہ کریں۔ تو جتنا بھی میں نے تھوڑا بہت جتنی میری وسعت تھی جو میں نے پڑھا ہے، اس میں مختلف شخصیات تو ہیں، انداز بیاں اپنا ہے، ان کا اپنا اپنا ہے، لیکن بات ایک ہی کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ خدا کے کلام کی اور رسول کے فرمان کی ایک ہی بات کر رہے ایک ہی ہیں، بات۔ رنگ ایک ہی چھلکتا ہے، چہرے بہت سارے ہیں۔ انسان کو جو ہے وہ خدا سے جوڑتے ہیں۔ ہاں، ظاہری بات ہے کہ انسان کسی پلانٹ سے اترا ہے یہاں پہ، اس پلانٹ پہ، اور یہ ایک کمرہ امتحان ہے، اور یہ غموں کی بستی ہے، اور یہ عالم اسبات ہے۔ اس میں ہم سکھ تلاش کرتے ہیں اور سکھ تلاش کرنے چاہیے، لیکن کہیں ہمارے اندر جو ہے نا یہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہاں امتحان دینے کے لیے آئیں، اور جب انسان امتحانات دیتا ہے، بہت سارے امتحانات دیتا ہے، تو اس میں انسان سکھ کہیں لیتا ہے، لیکن غم زیادہ انسان کے اوپر جو ہے نا آتے ہیں، اور جس کی زندگی میں غم نہیں ہوتا وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا۔ روح بھی لافانی ہے، اللہ بھی لافانی ہے، انہیں موت چھو نہیں سکتی۔ تو زندگی، اور اب میرے خیال میں آپ کو کہیں ایسی جگہ لے کے جاتا ہوں کہ جہاں آپ کو زندگی کا مفہوم پتہ چل جائے گا، یہ پتہ لگے گا کہ یہاں سے اس زندگی اور اس زندگی میں کیا فرق ہے۔ اوکے، ہے جی؟ دیکھیں گھر سے یہاں تک آنے میں کتنا وقت لگا ہے ہمیں، 10 منٹ کی ڈرائیو ہے اور دنیا بدل جاتی ہے۔ بالکل، تو وہ ایک الگ دنیا اور یہ ایک بالکل الگ دنیا۔ الگ دنیا، لیکن ہم اس معاشرے میں رہ کر نا جہاں سے ابھی ہم آئے ہیں، ہم اس آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ کیا ہوا جو تیرے ماتھے پہ سجدوں کے نشان، کوئی ایسا سجدہ بھی کر جو زمین پہ نشان چھوڑ جائے۔ واہ، تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اتنے مگن ہیں، یہ جو ہماری آرام گاہ ہے ہم اسے بھول چکے ہیں۔ حالانکہ جناب رسول مقبول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ فرماتے ہیں کہ موت مومن کی معراج ہے۔ تو اگر معراج انسان اپنی زندگی میں بھول جائے اور اس طرف توجہ نہ ہو تو زندگی جو ہے وہ بڑی پیڑ والی ہو جاتی ہے، لیکن وہ پیڑ نہیں جو ذات اللہ کے ساتھ اور ذات رسول کے ساتھ جو ہے نا پیڑ منسلک ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی محبت اور عشق کی۔ اور یہ شاعر خاموشاں ہے، کہتے ہیں یہاں بات تو نہیں ہوتی، خاموشی ادب ہے، لیکن ایسا ماحول ہے کہ یہاں ان کے بارے میں بات کرنی پڑ رہی ہے کہ خاموشی سے چھا رہی ہے، لیکن اگر خدا نگاہ دے دے تو یہاں شمع روشن ہے۔ وہ لوگ بھی یہاں مدفن ہیں جو خدا اور رسول کے بہترین خوبصورت بندے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں آگے کی زندگی کا مقصد جو ہے نا پا لیا تھا، لیکن ہم اپنی خواہشات کے سفر میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی موت بھی بھول چکی ہے۔ حالانکہ فرمان رسول اور فرمان خدا ہے کہ اس مقام کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور مہینے میں نہیں کم از کم 2 مہینے کے بعد، یا اگر ہو سکے تو ہفتے کے بعد اس قبرستان میں آئیں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں، دیکھیں یہ جگہ کہاں ہے، کیا ہے یہ جگہ۔ ایک دن مجھے بھی یہاں آنا پڑے گا، سب کو ہی یہاں آنا پڑے گا۔ ہاں سبھی کو آنے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت۔ سب کو آنا پڑے گا۔ یعنی فانی دنیا میں رہ کر اس لافانی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب فانی دنیا میں آپ بقا کی زندگی میں آ جائیں،
اور اگر آپ بقا کی زندگی میں نہ آئے تو پھر یہاں بھی مردہ ہے، یہاں بھی مردہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ امتحان کا دن آئے گا، پھر جو فیصلہ رب کرے. مختار صاحب، آپ جب یہاں آتے ہیں قبرستان تو آپ اس منظر کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب شہر خاموشہ میں انسان آتا ہے، خاموشی سے بیٹھتا ہے، ایک تو اپنے لیے عبرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کل اسی زمین کے چند فٹ اوپر تھے، بڑے بڑے ان کے نام تھے، مرتبے تھے، لیکن آج یہ خاک آلود آئے ہیں. آج میں اور آپ بھی چند فٹ اوپر ہیں، کل ہمیں بھی چند فٹ اس زمین کے نیچے جانا پڑے گا. لیکن جب میں ان کتبوں کو دیکھتا ہوں تو یہ دنیا میں بہت ساری رسمیں ادا کر کے آئے ہیں اپنی اولاد کے لیے، انسانوں کے لیے. تو وہ کیا خوب کسی نے کہا کہ رسمیں تمام ہوئی مرنا تھا مر گئے، رسمیں تمام ہوئی مرنا تھا مر گئے، کس کے لیے مرے کوئی پوچھتا نہیں. واہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے ہاتھ کھڑے کرنے کے لیے کچھ شخصیات کچھ دوست چھوڑنے چاہیے، اور وہ دوست وہی ہو سکتے ہیں جن سے محبت کی جائے، اور محبت بنا لالچ کی ہو. نشین، یہ زمین ہمیں رزق دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم زمین کا رزق بن جائیں اپنے زندگی کو دنیا میں احسن کرنا پڑے گا، کیونکہ خدا ایک عدل انصاف کا نام ہے، تو وہ اپنے عدل میں کبھی غلطی نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زندگی کے لیے انسان جو ہے اپنی زندگی میں اچھے کام کرے، اور اچھے کاموں سے ہی انسان کا اس دن جناب حساب کتاب ہوگا، بالکل. وگرنہ تو بڑا میرٹ میں رزلٹ خسارے آئے. میں ہے انسان. بالکل. جی آپ. اب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اب ہم اس دار و خلافے میں اس ہستی کے در پہ جا رہے ہیں جنہیں خداوند تعالیٰ نے نوازا دنیا میں، اور انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا. تو ان کا اسم مبارک ہے سید عبداللطیف شاہ، اور ان کی عرفیت ہے جناب حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ. ان کے دربار پہ جائیں گے، اور وہ مقام جو ہے کہ تجلیات کا مقام ہے. یوں محسوس ہوتا ہے وہاں پہ کہ جیسے آسمان سے نور کی کرنیں جو ہے نا، رشمے جو ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ خداوند تعالیٰ برسا رہا ہے. یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، آزاد بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی رضا اللہ کی رضا کے ساتھ بیچ دی ہوتی ہے. تو خدا ان پر راضی اور یہ خدا پر راضی ہوتے ہیں. بے شک. جی. میں یہ کہوں گا کہ یہ ایسی ذات ہے جو لفظوں میں تو بیان نہیں ہو سکتی. ان کے پاس آنے سے، بیٹھنے سے جو سکون، روح کا چین، روح کی غذا انسانوں کو مل رہی ہے، اور اس میں لوگ جو بہت پریشانیوں کا شکار ہیں ان کے لیے رشد و ہدایت کا بھی کام کر رہے ہیں، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. اور میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ کریموں کی کریمی ذات ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. نہایت شفیق، بہت پیار کرنے والے. مجھے ان کے پاس آتے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں. ان کے پاس کبھی میں نے شریعت سے الگ
काम होते हुए नहीं देखा। आप इनके पास आएंगे, आपको प्यार मिलेगा, खलूस मिलेगा। ज़्यादातर लोग जो आते हैं, जो दुनिया से परेशान होते हैं, ये उनके लिए एक सायादार दरख्त हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से यकीन का फल लेते हैं, सब्र का फल लेते हैं, एतमाद का फल लेते हैं। हर तरह का फल इनके छाँव तले हमें मिलता है। बहुत सी इंसान में कोताहियाँ होती हैं, खामियाँ होती हैं। इनके कुर्ब ने बहुत पाक साफ़ कर दी है। जब इनके कुर्ब पे आके बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि अल्लाह के करीब हो गए, पंजतन पाक के कुर्ब हासिल हो गया। बस ये सुकून है, इस तरह का रूहानी सुकून है कि जो बयान नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आज हमारे साथ सैयद मुख्तार नकवी मौजूद थे और हमने इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को जो है देखा। एक रूहानी शख्सियत की नज़र से हमने आज ज़िंदगी को जानने की कोशिश की है। शाह जी, आप अपने पसंदीदा कलाम में से कुछ कलाम मेरे और मेरे व्यूवर्स के लिए। देखें, एक शायर गुज़रे हैं सागर सदीकी साहब। इनका शोबे से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, और इन फ़नकारों की दुनिया में से एक फ़नकार जो है कि आज उसे लक़ब मिला है रहमतुल्लाह अलैह का, जिसका नाम सागर सदीकी साहब है। वो औरत के वजूद के बारे में लिखते हैं, और आप जानते हैं कि अगर औरत का वजूद इस कायनात में ना हो तो कायनात के सारे रंग फीके हो जाया करते हैं। तो वो कुछ लिखते हैं कि अगर बस में हस्ती में औरत ना होती, ख़यालों की रंगीन जन्नत ना होती, सितारों के दिलकश फसाने ना होते, बहारों की नाजुक हकीकत ना होती, जबीनों पे नूर मुसरत ना खिलता, निगाहों में शान मरवत ना होती, घटाओं की आमद को सावन तरसते, फ़िज़ा में बहकी बगावत ना होती, फ़कीरों को अरफान हस्ती ना मिलता, अता ज़ाहिदों को इबादत ना होती, मुसाफिर सदा मंज़लों पर भटकते, सफ़ीनों को साहिल की कुर्बत ना होती, हर एक फूल का रंग फीका सा रहता, हर एक फूल का रंग फीका सा रहता, नसीम बहारा में निगत ना होती, खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, सुना है किसी की शफाअत ना होती, अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती। मैं आपको मौला अली अलैहिस्सलाम के इश्क के बारे में, ये वैसे लिखा है मीसम तैमार रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके ऊपर, ये मौला के बड़े मुहिब थे। तैमार कहते हैं खजूर को, तो ये खजूरें बेचने का काम करते थे, लेकिन मुहिब अली थे, दीवाना अली थे, आशिक अली थे। तो उनकी ज़िंदगी में मौला कायनात ने ये फरमाया था कि तुझे मेरी मोहब्बत, मेरे इश्क में तेरी ज़ुबान काटी जाएगी, तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा, तेरे साथ बहुत बुरा किया जाएगा, और 3 दिन तेरे लाशे का तमाशा ये लोग देखेंगे। तो उन्हीं की तरफ से मैं ये अशार जो लिखे हैं किसी ने, वो बयान करता हूँ। वो कहते हैं कि ये ज़ुबान काट दो, जिस्म जान काट दो, मिदहते मुर्तज़ा की सज़ा दो मुझे, ज़िक्र शाह नजफ़ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे, जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, ज़ालिमों फिर हवा में उड़ा दो मुझे, 1-2 दिन नहीं, 1-2 दिन नहीं, रोज़े महशर तलक, जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, ये अली के मवाली का वादा रहा, या अली या अली या अली की सदा आएगी। तो ये मौला अली के मुहिब्बों में से, जैसे मालिक अश्तर हैं, इस्लामी समय तैमार हैं, मिक़दाद हैं, बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं। बहुत शुक्रिया शाह जी आपका। आपकी सहर अंगेज़ गुफ्तगू जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो पुरअसर रही, और मेरे ख़्याल से मेरे व्यूवर्स भी बहुत एंजॉय किया। कोई आप मैसेज देना चाहें? मैसेज तो यही है जी कि कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया में जिस मकसद के लिए हमें खुदा ने भेजा है, एक दिन हमने इस दुनिया से चले जाना है। बात वो पीछे मैं कह चुका हूँ कि दुनिया में सुन्नत रसूल है कि हर इंसान जब दूसरे इंसान के पास जाता है तो तोहफ़ा लेकर जाता है। तो एक तोहफ़ा कल्ब हम अल्लाह के सामने लेकर जाएंगे, जब खुदा हमसे पूछेगा, बता इतनी तुरानी ज़िंदगी दी है, इतनी तुम्हें मैंने वहाँ पे सुख दिया है, तो तू मेरे लिए क्या तोहफ़ा लेके आया? अगर मुर्दा दिल लेके गए तो फिर मुर्दा दिल अल्लाह को पसंद नहीं है। वो दिल वही उसके सामने तोहफ़े में जा सकते हैं जिन दिलों में अल्लाह बसता हो। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और चैनल का और इनके व्यूवर्स का, सुनने वालों का। अगर मुझ में कोई कोताही हो तो वो मेरे लिए, और मुझ में जो खूबी हों वो आपके लिए और आपके व्यूवर्स के लिए। और मेरी दुआ है खुदावंद तआला रात तिगनी दिन चुगनी इस चैनल को तरक्की अता फरमाए और आपको।
आमीन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाजरीन, ये थे सैयद मुख्तार नकवी, जो अपनी ज़िंदगी की सारी आसाइशें छोड़कर इस हुजरे को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए हुए हैं और अपनी सारी ज़िंदगी लोगों के लिए रूहानियत तसव्वुफ़ के ज़रिए उनकी इस्लाह पर वफ़ कर रखी है। जी हाँ, ये लोग जो रूहानियत और तसव्वुफ़ का दिया जलाए हुए हैं, रोशनी जलाए हुए हैं, ये भी माशरे के वो लोग हैं जिनकी इस वक्त अशद ज़रूरत है। मुझे अपनी मेज़बान नौशिन तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।